یہاں تک ہوا کہ جب یہ 5 اگست 2019 کا واقعہ پیش آتا ہے اور یعنی کشمیر ہمارے ہاتھ سے مکمل طور پہ نکلتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس وقت سعودی عربیہ کا جو سٹانس تھا وہ پرو انڈیا تھا. لیکن آپ نے یہ بالکل ٹھیک کہا کہ اب وہ برف پگھل رہی ہے، اور یہ جو اس وقت کا دورہ ہے اس کی تو ان کو انویٹیشن مارچ پہ ملی تھی عمران خان صاحب کو، اور اس کا ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے. اس میں یوں سمجھیے کہ خطے کے حالات اور اس پہ امن کا حساب کتاب جو ہے اس کے بارے میں بات چیت ہوگی، اکنامک اور ٹریڈ ریلیشنز پہ بات ہوگی. اس کے علاوہ آپ نے یعنی نوٹ کیا ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک میسج گیا تھا سعودی عربیہ کی طرف سے ایم بی ایس کا ایران کو، تو ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات کی تناظر میں اس کو دیکھا جائے گا. اب اس میں وہ جو $3 بلین اور $6 بلین اس طرح کے بھی معاملات جو ہیں وہ آنے کی توقع ہے. ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن عمران خان صاحب کے ساتھ ہے جو کہ ڈیلیگیشن لیول ٹاکس کرے گا. اب اس میں سے نکلے گا کیا وہ تو ہم دیکھیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ اہم وقت پہ بہت زیادہ اہم دورہ ہے. صحیح، ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ اس کا بڑا ایجنڈا ہے، اور یہ صاحب یہ بتائیں سر کہ اس کا جیسے ابھی نجم ثاقب صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑا ایجنڈا ہے، آپ اس کا ایجنڈا کیا دیکھتے ہیں؟ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ برف پگھلی کیسے ہے، تعلقات کیسے بہتر ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، الائنمنٹس ہو رہی ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں اس خطے کے اندر. ایک لابی جو ہے امریکہ کی وہ بہت اہم ترین طریقے سے امریکہ کو یہ قائل کرنے کی کوشش کر چکی ہوئی ہے کہ امریکہ اب جو ہے وہ واگا سے ولنگٹن تک کا علاقہ ہے اس کے اندر اپنی توجہ مبذول کرے. اگر وہ یہاں رہتا ہے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. اسرائیل جو ہے اس نے مکمل طور پر اس خطے کا چارج امریکہ سے لے لیا، اور وہ کہتے ہیں ہم اپنے مسئلوں کو خود حل کر لیں گے، اور ہمارے پاس جس قسم کی ڈیفنس کیپیبلٹی ہے اور جس طرح کے ان کے ریسورسز ہیں وہ خود کو ٹھیک کر لیں گے. ایران کے ساتھ دوبارہ تعلقات بنانے کی کوشش کی گئی اور حوثی کا معاملہ اس کو امریکہ نے ساتھ رکھا. مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان سے نکلتے ہوئے کیا کریں آپ کہ وہاں پر آپ کی پریزنس بھی رہے. ایک لابی امریکہ کے اندر وہ کہتے ہیں بھول جائیں اگر آپ نے چائنا کو کنٹین کرنا ہے. یہ جو موو ہے یہ بیسیکلی ایران اور سعودی عرب اور یہ پرو چائنا موو ہے. پرو چائنا مووی تھی جو پہلی دفعہ عمران خان جب پرسے اقتدار آئے تھے تو امریکہ گئے تھے، سعودی عرب گئے تھے، تو انہوں نے ایک پیسہ ارینج کیا تھا تاکہ ہم آئی ایم ایف کی اور ورلڈ بینک کی اس کے اندر گلف کے نہ آ جائیں. اس کے اندر سعودی عرب اور یہ پورا علاقہ جو ہے یہ مکمل طور پر بالکل اور طریقے سے تبدیل ہو رہا ہے، اسی لیے یہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. آپ دیکھیے گا کہ جو کویڈ بنا ہے اس کے مقابلے میں 4 لوگوں کا کویڈ ہمارا بن رہا ہے، اس نے اس خطے کے اندر ایک بہت اور قسم کی صورتحال پیدا کرنی ہے. اور جو یوکرین کا معاملہ ہے وہ جتنا گرم ہو چکا ہوا ہے، وی آر انٹرنگ انٹو اے بگ وار، اور اس کی ساری بندوبست ہے. اس کو آپ اکنامک صورتحال میں نہ دیکھیں، یہ سطح صف بندیوں کا وہ ہے سارے کا سارا، اور اس صف بندیوں کے اندر ہر کوئی جو ہے اپنے آپ کو مختلف جگہوں پر پوزیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا جن صاحب مجھے یہ بتائیں کہ واپس تعلقات آنے میں بہتری، یعنی اگر ہم بات کریں کہ سعودی عرب کو پاکستان سے کیا شکوے ہو سکتے ہیں، تو شاید اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ پاکستان دوسرے ممالک کی طرف زیادہ جھکاؤ دکھا رہا تھا، ایران کی طرف، ترکی کی طرف، ملیشیا کی طرف. تو کیا اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں تو کیا سعودی عرب کے یہ تمام شکوے دور ہوئے ہوں گے؟ بہت شکریہ. پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ اتنی ہم جلد بازی میں نہ کہیں کہ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، بہتر ہونے کی طرف جا رہے ہیں. میں اس پر ابھی آتا ہوں. دیکھیے، ایک بہت گہری ریلیشن شپ تھی سعودی عرب کی اور پاکستان کی فار اے ویری لانگ ٹائم، لیکن میرا خیال وہ جنریشن اب سعودی عرب میں بھی نہیں ہے اور پاکستان میں بھی نہیں ہے. تو اب وہ سعودی عرب جو نارمل نیشنز کا طریقہ ہوتا ہے اپنے انٹرسٹ بیس چیز، اس کو دیکھ رہا ہے. اب یہ جو موو ہے یہ پرو چائنا ہے یا پرو امریکہ ہے، اس پر بھی میں سجیسٹ کروں گا کہ جلدی سے فیصلہ نہ کریں. یہ بھی پتہ چل جائے گا آپ کو 2 ہفتے میں. میرے اپنے اندازے میں یہ پرو امریکہ موو ہے، اور پاکستان کو وہاں پر بلایا گیا ہے اور وہاں پر بتایا جائے گا کہ امریکہ بہادر آپ سے کیا کیا چاہتے ہیں اور اس کے جواب میں ہم آپ کو کیا کچھ دینے کو تیار ہیں. اور اس میں ڈالروں کی خوشبو مہکائی جائے گی، تیل کی خوشبو ہوگی، اور بہت سارے وعدے وعید ہوں گے، لیکن پھر ویریفائیبل
وہ چیزیں مانگیں گے کہ آپ نے یہ کریں. پاکستان کا پرابلم یہ ہے، بلکہ پرابلم تو میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، پاکستان جن چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا وہ ہے افغانستان میں امن، جی سی پیک، جی چائنا کے ساتھ ہمارے ریلیشنز، اور یہی 3 چیزوں کے اوپر وہاں پر انہوں نے آپ کو پریشر میں لے کر آنا ہے. دیکھیں اگر پاکستان سے ابھی بھی کوئی ایسی مراعات مانگی جائیں جس میں وہ ہماری سرزمین استعمال کر کے یا ہمارا ایئر کوریڈور استعمال کر کے افغانستان کے اوپر اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں میری بات، پاکستان اسی قسم کے مصائب میں گھر جائے گا جیسے کہ پہلے رہا ہے. تو پاکستانی لیڈرشپ میرا خیال ہے کہ بہت سمجھدار ہو چکی ہے، انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، دیکھ لیا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ دوبارہ اس گڑھے میں یہ نہیں گریں گے. میں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ اکنامک یا فائنینس ریلیٹڈ وزٹ نہیں ہے، گو کہ چیزیں دکھانے والی وہی ہیں. تو ایک لسٹ ہے انسینٹیوز کی اور ایک لسٹ ہے ڈس انسینٹیوز کی، IMF، FATF اور آپ کو اور آئسولیٹ کرنے کے معاملات. تو یہ سارا کچھ ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ روس، چائنا، ایران، ترکی، سینٹرل ایشین کنٹریز، افغانستان، افغان طالبان، یہ ایک سائیڈ ہے. دوسری سائیڈ یہ مڈل ایسٹ اور امریکہ اور FATF اور IMF. تو جکڑے بہت برے طریقے سے ہوئے. بس یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کسی شارٹ ٹرم ایڈوانٹیج کے لیے ہم اپنا کوئی لانگ ٹرم انٹرسٹ نہ گوا بیٹھے. اللہ نہیں کرے گا کہ ایسا ہوگا. جی ٹھیک ہے، رائٹ. شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ایڈوانٹیجز کو دیکھ کے فیصلے کرنے ہوں گے. شاہ صاحب، یہ امریکہ میں جو تبدیلی آئی، ٹرمپ کے جانے کے بعد بائیڈن آئے، اس سے سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات میں کتنا فرق پڑا ہے؟ ٹرمپ کے ساتھ جو تعلقات تھے اس کے بعد بائیڈن کے ساتھ تعلقات میں کیا فرق پڑا ہے؟ امریکہ کا انفلوئنس کتنا کم ہوا ہے؟ امریکہ کی ترجیحات کتنی بدلی ہیں؟ اور سعودی عرب نے کیا اپنے آپ کو ری پوزیشن کیا ہے اس تبدیلی کے بعد؟ دیکھیں، 1-2 چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ کے دور میں ایک جو اگریسو پالیسی اختیار کر لی تھی شہزادہ محمد بن سلمان نے، اب وہ حالات نہیں رہے. یعنی پاکستان کے حوالے سے بھی ہمارے جو نعیم لودھی صاحب بات کر رہے ہیں، ہمارے تعلقات میں اگر کوئی سرد مہری آئی ہے تو اس کے ذمہ دار نہ ہم تھے، ہماری نہ نئی نسل تھی، نہ سعودی عرب کی نئی نسل تھی، بلکہ ایک عجیب و غریب ایٹیٹیوڈ محمد بن سلمان کا تھا. اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاں ریزرویشنز آئیں کہ یہ ڈکٹیشن والا سعودی عرب کا رویہ کبھی نہیں رہا. اگر وہ کوئی بات منوانا بھی چاہتے تھے تو اس انداز میں نہیں منواتے تھے کہ جی آپ کے ہم شہری نکال دیں گے اور آپ کا یہ کر دیں گے، اور آپ امریکہ جاتے ہیں تو واپسی پہ ہم جہاز واپس لے لیں گے. یہ رویہ کبھی نہ شاہ فہد نے یا فیصل نے یا خالد نے یا کسی اور نے اختیار نہیں کیا تھا. یہ پہلی دفعہ ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بھی ایک پیدا ہوا کہ جو ایشوز ہیں کشمیر پر، تو آپ کسی سطح پہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے. آپ کے انڈیا سے تعلقات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور صرف اکنامک پوائنٹ آف ویو سے آپ تعلقات دیکھ رہے ہیں. وہ ہمارے جو برادرہڈ تھی اور باقی جو تاریخی مذہبی معاملات تھے اس کو آپ نے پس پش ڈال دیا ہے. ایک تو یہ صورتحال وہاں تبدیل ہوئی ہے بائیڈن کے آنے سے. محمد بن سلمان کی پوزیشن وہ نہیں رہی. امریکہ کا جس طرح آپ نے آپ کو وہ چہتا کہہ رہے تھے، جو سپیچ کی ہے بائیڈن نے، اس میں بھی وہ خشوگی کا معاملہ انہوں نے اٹھایا، اور اس کے بعد ہیومن رائٹس کی بات کی، اور وہ جو ہتھیاروں کی ڈیل ہے اس پر انہوں نے اعتراضات کیے. تو ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسری، خاندان کے اندر ایک چپکلش جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. یہ ایک حقیقت ہے جو ان کا رویہ تھا اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ. اور تیسرا جو ہے وہ اسرائیل کا ایشو ہے. خاندان کے اندر یہ ایک اچھی خاصی جو ہماری کم از کم معلومات ہیں، جو ہمیں لوگ بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خاندان میں اس ایشو پر اچھا خاصا ایک اختلاف رائے موجود ہے. شہزادہ محمد بن سلمان اکیلے ہیں صرف جو چاہتے ہیں کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے تو ہمیں فوائد حاصل ہو سکتے ہیں.